تمام حمدیں اس رب کے لیے، تمام تعریفیں اس رب کے لیے، تمام ثنائیں اس رب کے لیے جس نے ہمیں حضور کا غلام بنایا۔ اگلا جملہ بات میں وزن ہو تو ہاتھ ایک ضرور اٹھانا اللہ کے نام پہ۔ تمام حمدیں اس رب کے لیے، تمام تعریفیں اس رب کے لیے، تمام ثنائیں اس رب کے لیے جس نے ہمیں حضور کا غلام بنایا، اور تمام حمدیں اس رب کے لیے، تمام تعریفیں اس رب کے لیے، تمام ثنائیں اس رب کے لیے کہ جس نے ہمیں اس پرفتن دور میں در در پہ جھکنے والا نہیں، ایک در پہ جھکنے والا بنا۔ جزاک اللہ، سلامت رہیں۔ بس اب اگلے جملوں کی طرف آتے ہیں۔ تمام حمدیں اس رب کے لیے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے اللہ نے ہمیں حضور کا غلام بنایا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں در در پہ جھکنے والا نہیں، ایک در پہ جھکنے والا بنایا۔ علماء کی توجہ چاہیے، میں اپنے جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں در در پہ جھکنے والا نہیں، ایک در پہ جھکنے والا بنایا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں گوبر کھانے والا نہیں، گوشت کھانے والا بنایا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں پیشاب پینے والا نہیں، دودھ پینے والا بنایا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں سور کھانے والا نہیں، مدینے کی کھجور کھانے والا بنایا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں خمس دینے والا نہیں، زکوٰۃ دینے والا بنایا۔ بات دل کو لگے، چاہے کوئی اسٹیج پہ بیٹھا ہے، چاہے کوئی نیچے بیٹھا ہے، انشاءاللہ دونوں ہاتھ اٹھائے گا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے اللہ نے ہمیں گھوڑے کے نیچے بیٹھنے والا نہیں، گھوڑے کے اوپر بیٹھنے والا بنا۔ جزاک اللہ۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ چوکے، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت۔ جزاک اللہ۔ اگلے جملوں کی طرف، علماء کی دعا مل گئی، بس میری گل بن گئی۔ تمام حمد اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں در در پہ جھکنے والا نہیں، ایک در پہ جھکنے والا بنایا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں گوشت کھانے والا بنایا۔ جزاک اللہ۔ دودھ پینے والا بنایا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں سور کھانے والا نہیں، مدینے کی کھجور کھانے والا بنایا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں گھوڑے کے نیچے بیٹھنے والا نہیں، گھوڑے کے اوپر بیٹھنے والا بنایا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں 8 رکعتیں پڑھنے والا نہیں، 20 رکعتیں پڑھنے والا بنایا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں صحابہ پہ حملہ کرنے والا نہیں، صحابہ کا دفاع کرنے والا بنایا۔ بات میں وزن ہو، عقیدہ ملے، ہاتھ اٹھانے سے شرمانا نہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے اللہ نے ہمیں نبی کو مردہ کہنے والا نہیں بلکہ زندہ ماننے والا بنا۔ جس مہینے میں پیدا ہوئے مصطفیٰ، اس مقدس مہینے کی کیا بات ہے۔ مصطفیٰ مل گئے، سب کے دل کھل گئے، پیار کے اس کرینے کی کیا بات ہے۔ کشتی نوح میں تو حبدار تھے، جانور تھے، بشر تھے، وفادار تھے، انبیاء اولیاء اصفیاء ہے جہاں، مصطفیٰ کے سفینے کی کیا بات ہے۔ زلف، چہرہ، رخسار سب اعلیٰ اعلیٰ حضور کے، خون کا مرتبہ خدا جانے مگر مصطفیٰ کے پسینے کی کیا بات ہے۔ میرا ادراک سدرہ تلک بھی گیا، میں نے اسلم سنی کبریا کی صدا، رب کہہ رہا تھا میں خدا ہر جگہ رہ رہا ہوں مگر مصطفیٰ کے مدینے کی کیا بات ہے۔ مدفن مصطفیٰ جو بن گئی سرزمین، اس سے بہتر کہاں اس کی ہمسر نہیں۔ آؤ عائشہ کے حجرے سے مل کر کہیں تیرے اندر دفینے کی کیا بات ہے۔ عقیدہ ملے، سینہ تان کے ہاتھ اٹھانا، مدینے کی، مہینے کی، کرینے کی، سفینے کی کیا بات ہے۔
ہے روز اول سے ہے ذکر نبی، توجہ توجہ توجہ، روز اول سے ہے ذکر نبی، اب بھی زندہ ہے میرا 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 نبی، اب ہاتھ اٹھانا، اب بھی زندہ ہے میرا نبی، صبح محشر تلک ہے آقا تیری زندگی، مصطفیٰ تیرے جینے کی کیا بات ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں در در پہ جھکنے والا نہیں، ایک در پہ جھکنے والا بنایا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں گوبر کھانے والا نہیں، گوشت کھانے والا بنایا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں پیشاب پینے والا نہیں، دودھ پینے والا بنایا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں سور کھانے والا نہیں، مدینے کی کھجور کھانے والا بنایا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں جانور کے نیچے بیٹھنے والا نہیں، جانور کے اوپر بیٹھنے والا بنایا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں 8 رکعتیں پڑھنے والا نہیں، 20 رکعتیں پڑھنے والا بنایا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں صحابہ پہ حملہ کرنے والا نہیں، صحابہ کا دفاع کرنے والا بنایا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں، توجہ، اللہ نے ہمیں نبی کو مردہ کہنے والا نہیں، زندہ ماننے والا بنایا۔ انشاءاللہ یہ جملہ سن کے وہ بندہ ضرور بولے گا جس کو کلمہ ملا، اس بات پہ اسے فخر ہے، مومن مسلمان بندہ فخر کرتے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھائے گا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے اللہ نے ہمیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، علماء کی توجہ چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ عطا کر کے حضور کا غلام بنا کے اسلام جیسا مقدس پرامن مذہب عطا کر کے ان لوگوں میں شامل کر دیا۔ توجہ، دکھ رہے گا کوئی ہاتھ نیچے رہا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے اللہ نے ہمیں کلمہ عطا کر کے ان لوگوں میں شامل کر دیا جن کی میت کو جلایا نہیں دفنایا جاتا۔ کلمہ عطا کر کے اللہ نے ان لوگوں میں شامل کر دیا جن کی میت کو جلایا نہیں، بولو، دفنایا جاتا ہے۔ یہ میرے رب کا فضل ہے، میرے رب کا کرم ہے، اور میرا اللہ ہی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا۔ اس کائنات کا خالق میرے اللہ، اس کائنات کا رازق میرا اللہ، اس کائنات کا مالک میرا اللہ۔ بات بڑی آسان کرنے لگا ہوں۔ دنیا میں کوئی بھی بندہ کوئی چیز بنائے تو وہ چیز اس کی ہوتی ہے جس بندے نے اس کو بنایا ہے۔ کہ ویسے میں فروعات میں شدت نہیں کرتا، اصحاب کے دشمن سے رعایت نہیں کرتا، حیدر کبھی تکیے کی اطاعت نہیں کرتا، اصحاب ثلاثہ سے بغاوت نہیں کرتا۔ مفتی ابو محمد صاحب، بھائی ظفر شہزاد صاحب پورے ملک میں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ویسے میں فروعات میں شدت نہیں کرتا، اصحاب کے دشمن سے رعایت نہیں کرتا، مرہانہ والو حیدر کبھی تکیے کی اطاعت نہیں کرتا، حیدر کبھی تکیے کی اطاعت نہیں کرتا، اصحاب ثلاثہ سے بغاوت نہیں کرتا۔ اس شخص کی عزت میرے جوتے سے بھی کم ہے، ہو سکے تو دونوں ہاتھ اٹھائیے گا۔ اس شخص کی عزت تیرے جوتے سے بھی کم ہے جو حضرت عثمان کی عزت نہیں کرتا۔ سلامت رہے، بس بات مکمل کرتا ہوں۔ ویسے میں فروعات میں شدت نہیں کرتا، اصحاب کے دشمن سے رعایت نہیں کرتا، حیدر کبھی تک
تکیے کی اطاعت نہیں کرتا، اصحاب ثلاثہ سے بغاوت نہیں کرتا، اس شخص کی عزت میرے جوتے سے بھی کم ہے جو حضرت عثمان کی عزت نہیں کرتا۔ جس راہ سے گزرنا ہو میرے پیر عمر نے شیطان وہاں رکنے کی جرت نہیں کرتا۔ ہم کیسے بھلا چھوڑ دیں صدیق کی سنگت، ہاتھ اٹھانا ہاتھ اٹھانا، ہم کیسے بھلا چھوڑ دیں صدیق کی سنگت، اور مرسل بھی جسے چھوڑ کے ہجرت نہیں کرتا۔ ہم کیا سلامت رہیں، ہم کیسے بآخری دو مصرے ہم کیسے بھلا چھوڑ دیں صدیق کی سنگت، مرسل بھی جسے چھوڑ کے ہجرت نہیں کرتا۔ کہتا ہے کہ ماں عائشہ کی شان کہاں ہے، سبحانک ھذا کی تلاوت نہیں کرتا۔ اصحاب پہ تم چپ رہو، میں تم پہ رہوں چپ۔ سبحان اللہ۔ اصحاب پہ تم چپ رہو، میں تم پہ رہوں چپ۔ یہ تیرے ساتھ معاہدہ کرتا ہوں، ورنہ تیری اوقات کیا ہے اگلے مصرے میں بیان کرنے لگا ہوں۔ دونوں ہاتھ نہ اٹھانا بلند و بالا، جزاک اللہ۔ میں نے کہتا ہے کہ ماں عائشہ کی شان کہاں ہے، سبحانک ھذا کی تلاوت نہیں کرتا۔ اصحاب پہ تم چپ رہو، اور رافضیوں کالیوں اصحاب پہ تم چپ رہو، میں تم پہ رہوں چپ۔ حالانکہ میں کتوں سے تجارت نہیں کرتا۔ سر مبارک تھا سجدے اندر، نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے، کر فرض اپنا ادا رہے تھے۔ ماحول ایسے میں مسکراتے حسین گھر سے جو آ رہے تھے، حسین پشت نبی پہ چڑھ کے زمانے بھر کو بتا رہے تھے کیا ملے گی جنت پیے گا کوثر، ملے گی جنت پیے گا کوثر، ملے گی جنت پیے گا کوثر۔ جو کوثر پینا چاہتا ہے، جنت میں جانا چاہتا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی لائن سن کے ہاتھ بھی اٹھائے گا، بولے گا بھی انشاءاللہ۔ حسین پشت نبی پہ چڑھ کے زمانے بھر کو بتا رہے تھے کیا ملے گی جنت پیے گا کوثر، ملے گی جنت پیے گا کوثر، ملے گی جنت پیے گا کوثر۔ توجہ، ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو معاشر میں چین ہوگا۔ نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ ہاتھ اونچے اونچے بولو سبحان اللہ۔ کون حسین؟ میں حسین کا ذکر کیا کروں، آخری جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ شاعر لکھتا ہے، کسی نے جب بھی یہ کہا یزید تھا حسین ہے۔ اب سامنے اس لئے سنیے گا، جزاک اللہ، اسٹیج والے حباب کی خصوصی توجہ۔ کسی نے جب بھی یہ کہا یزید تھا حسین ہے، سر اٹھا کے سننا، سر اٹھا کے، کیونکہ آپ جنت کے سردار کا ذکر سن رہے ہو۔ توجہ، کسی نے جب بھی یہ کہا یزید تھا حسین ہے، تو سن کے آ گیا مزہ، یزید تھا حسین ہے، یزید ہو گیا فنا، حسین کو ملی بقا ہے۔ بچہ بچہ بولتا یزید تھا حسین ہے، یزیدیوں میں بھی یزید نام کا کوئی نہیں ہے، دشمنوں کو بھی پتا یزید تھا حسین ہے۔ حسین اور یزید میں تھا کیا فرق؟ اگر کہا کس نے حسینی ماں کا دودھ پیا ہے اور سب نے پیا ہے، وہ دونوں ہاتھ اٹھائے گا جرت سے انشاءاللہ۔ یزید اور حسین میں تھا کیا فرق؟ اگر کہا تو بولی میری والدہ یزید تھا حسین ہے۔ کیا کہنے آپ کے؟ یزید تھا، یزید تھا، ہاتھ اٹھا کے یزید تھا۔ کون؟ آقا سے پوچھ عزت حسین کی، صحابہ سے پوچھ تربیت حسین کی، فرشتوں سے پوچھ طہارت حسین کی، ولیوں سے پوچھ ولایت حسین کی، فقیہوں سے پوچھ فقاہت حسین کی، عابدوں سے پوچھ
عبادت حسین کی، سخیوں سے پوچھ سخاوت حسین کی، غلاموں سے پوچھ عنایت حسین کی، جنتیوں سے پوچھ قیادت حسین کی، شمر سے پوچھ جرت حسین کی، زیاد سے پوچھ استقامت حسین کی، یزید سے پوچھ رفت حسین کی، زین العابدین سے پوچھ نسبت حسین کی، زینب سے پوچھ وصیت حسین کی، عباس سے پوچھ طاقت حسین کی، مسلم سے پوچھ رفاقت حسین کی، حبیب سے پوچھ بشارت حسین کی، آن سے پوچھ ہمت حسین کی، غازی سے پوچھ شہادت حسین کی، ہاتھ اٹھے شہادت حسین کی، اور سنی سے پوچھ محبت حسین کی۔ آخری مصرع، کلمہ باقی ہے، اذان باقی ہے، چوتھے مصرع پہ ہاتھ اٹھانا آخر تک، کلمہ باقی ہے، اذان باقی ہے، انہی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے، اور میرے حسین کے ذکر کی محفل ہوتی ہے یہاں بھائیوں، اسی لیے تو یہ پاکستان باقی ہے۔ حسین کے نام کی تسبیح پڑھتا رہتا ہوں، اسی لیے تو میرے منہ میں زبان باقی ہے۔